میں گھر میں ہوا ہوں, میری چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابو طاغوت کسے کہتے ہیں. مفتی صاحب ساحل ادیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں اور دلیل بھی دی ہے 95% عورتوں کو طاغوت کا نہیں پتا. کیا واقعی 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. دو لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بہن سسٹر اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا. دیکھیں کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہیں, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے. حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں ضال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا. یہاں ضال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا آپ کو. یا ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا فلاں کو ہدایت مل گئی, کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے, چرس سے توبہ کر لی. لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا بھائی نبی تو ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں, سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح, وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبوت سے پہلے, تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے, اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا. اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی, گائیڈ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات پہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, وہ اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے ہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی 1 2 کو بھی نہیں, تو خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, میں جاہل بنا دیا.